قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات۔ ترجمان احناف حضرت مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہ العالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة، قلت وما المخرج منها يا رسول الله؟ قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالحزن، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه، وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ واسط نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج آپ کے علاقے میں پیغام قرآن کانفرنس کے عنوان پر میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ ذخیرہ احادیث میں سے 3 احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اپنے موضوع کے مطابق دلائل کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق جل مجدہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے، سمجھ آئے تو حق جل مجدہ قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جلسے کا عنوان ہے پیغام قرآن، تو آج کے جلسے میں آپ نے 2 باتیں سمجھنی ہیں۔ نمبر 1 قرآن کیا ہے، اور نمبر 2 قرآن کا پیغام کیا ہے۔ 2 باتیں میں سمجھاؤں گا، انشاءاللہ العزیز دلائل کے ساتھ عرض کروں گا، اور اگر میری بات سمجھنا ہے آپ چٹ لکھیں اور پھر سمجھیں، اگر میری بات آپ غلط محسوس کریں تو چٹ لکھیں اور اس کی وضاحت فرمائیں۔ میری غلطی ہے تو میں دور کروں، اگر کسی اور کی یہاں غلطی ہے تو وہ اصلاح کرے۔ تو میں باتیں 2 عرض کروں گا۔ نمبر 1 قرآن کسے کہتے ہیں، اور نمبر 2 قرآن کا پیغام کیا ہے۔ آپ حضرات فرمائیں گے کہ یہ بات بلا ہمیں سمجھانے کی ہے، قرآن کسے کہتے ہیں، کون نہیں جانتا قرآن کسے کہتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں نہیں، ہمیں قرآن بھی سمجھنا ہے کہ قرآن کسے کہتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی سمجھنا ہے قرآن پیغام کیسے دیتا ہے، قرآن پیغام کیا دیتا ہے۔ قرآن کے حوالے سے کئی ایک باتیں کہنے والی ہیں، میں ان میں سے بعض باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز جو بات بھی کہوں گا اپنی ہر اس بات پہ دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نمبر 1 توجہ رکھنا، قرآن کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے اپنا قاصد بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کو رسول اور قاصد کیوں بنایا ہے، اس کی وجہ پہ بھی غور فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان کو اور جن کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کا قرآن میں طرز تکلم بھی عجیب ہے، خدا یوں بھی فرما سکتے تھے کہ جنوں اور انسانوں تم عبادت کرو، یوں نہیں فرمایا، فرمایا جنوں انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے، ذرا 2 جملوں کے فرق کو سمجھنا۔ دسترخوان لگا ہے، مہمان آ چکے ہیں، میزبان کہتا ہے کہ کھانا کھاؤ، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن دسترخوان لگا ہے، مہمان موجود ہیں، اور میزبان مہمان سے یوں کہتا ہے ہم نے تمہیں کھانے کے لیے بلایا ہے، تو باتوں میں فرق تو ہے نا۔ اگر یہ کہہ دو کہ کھانا کھاؤ، بات یہ بھی ٹھیک ہے، تمہیں کھانے کے لیے بلایا ہے، بات یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو یہ کہا کہ کھانا کھاؤ، اس میں وہ فصاحت اور بلاغت نہیں جو اس میں ہے کہ تمہیں کھانے کے لیے بلایا ہے۔
مطلب تو یہ تھا کہ کھانا کھاؤ، اس میں دو باتیں بتا دی، نمبر ایک تمہیں کیوں بلایا ہے، اور نمبر دو جس کام کے لیے بلایا وہ شروع کر دو۔ خدا اگر یوں فرماتے میں نے تمہیں عبادت کرو تو بندے کے ذہن میں آ سکتا تھا عبادت کے لیے پیدا تو نہیں کیا لیکن ساتھ حکم دیا ہے کہ عبادت کرو، نہ فرمایا عبادت تو تم نے کرنی ہے، میں نے پیدا جو عبادت کے لیے کیا ہے، یا تو کسی اور کام کے لیے پیدا کرتا پھر میں تمہیں کہتا عبادت کرو تو شاید تمہیں اشکال ہوتا، میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے احکام کو ماننا، اس کا نام عبادت ہے، لیکن حکم خدا کو وہ مانے گا جو حکم خدا کو سنے گا۔ ہم خدا کے حکم کو اپنے اس کان سے سن بھی نہیں سکتے، اللہ کی ذات مقدس کو اپنی اس آنکھ سے دنیا میں دیکھ بھی نہیں سکتے۔ عبادت کیسے کریں؟ ادھر سے جواب یوں آتا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ تم نے ذات خدا کو دیکھا بھی نہیں، تم نے ذات خدا کو سنا بھی نہیں، تو کوئی بات نہیں، میں تمہیں رسول وہ پیغمبر دیتا ہوں کہ جس نے ذات خدا کو دیکھا بھی ہے اور جس نے بات خدا کو سنا بھی ہے، وہ خدا کی ذات کو دیکھتا بھی ہے، خدا کی بات کو سنتا بھی ہے۔ میں نے تمہیں نبی وہ دیا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، بات پیغمبر کی ہے، بات میری ہے، لیکن زبان میرے پیغمبر کی ہے، لہٰذا میں خدا اعلان یوں کرتا ہوں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے بات پیغمبر کی مانی ہے اس نے بات میری مانی ہے، چونکہ پیغمبر بات اپنی تو کرتا ہی نہیں، پیغمبر تو بات میری کرتا ہے، جو نبی کی بات مانے گا وہ بات میری مانے گا۔ خدا نے نبی کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، پیغمبر کا معنی یہ ہے اللہ سے لینا ہے اور امت کو دینا ہے، لیکن اس بات کو بھی سمجھنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، میرے پیغمبر نے اعلان یوں فرمایا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جب تقسیم حضور کرتے ہیں اولاد ان سے مانگ لو، حضور تقسیم کرتے ہیں رزق ان سے مانگ لو، حضور تقسیم کرتے ہیں حاجت روائی ان سے مانگ لو، نہ تو بات سمجھا ہی نہیں ہے۔ خدا کے پیغمبر نے یہ جو فرمایا، خدا عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، نبی تقسیم وہی چیز کرے گا جو خدا نے پیغمبر کو دی ہے۔ اگر تو یہ کہے گا کہ صحت دینا خدا نے نبی کو دیا ہے تو نبی کے اپنے سر میں درد کیوں ہوتا؟ اگر صحت دینا خدا نے نبی کو دیا ہے تو پیغمبر کے بدن پہ بخار کیوں آتا؟ اگر یہی امراض سے دوریاں یہ پیغمبر کو خدا نے دی ہے تو نبی کے وجود مبارک سے خون کیوں نکلتا؟ اگر یہ شفا دینا خدا نے اختیار نبی کو دیا ہوتا تو پھر پیغمبر کے مبارک وجود پہ جادو کا اثر کیوں ہوتا؟ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر زندہ رکھنے کا اختیار خدا نے پیغمبر کو دیا ہوتا تو نبی کی نابالغ اولاد کا جنازہ کیوں اٹھتا؟ اگر خدا نے موت و حیات کا اختیار پیغمبر کو دیا ہوتا پیغمبر کے چچا کے 70 ٹکڑے کیوں ہوتے؟ اگر اختیارات پیغمبر کو مل جاتے تو نبی کے اپنے گھر میں 2 ماہ کا فاقہ کیوں چلتا؟ یہ اختیار خدا نے نہیں دیا تھا۔ میں اس لیے یہ بات کہتا ہوں، انما انا قاسم واللہ یؤتی، تقسیم پیغمبر فرماتے ہیں لیکن عطا خدا دیتے ہیں۔ جو چیز خدا عطا کریں گے وہی بات پیغمبر تقسیم کریں گے۔ اللہ نبی کو 2 چیزیں دیتے ہیں، ایک چیز کا نام علم ہے، دوسری چیز کا نام عمل ہے۔ نبی کو علم و عمل خدا دیتا ہے، نبی علم و عمل تقسیم کرتا ہے، اور جو پیغمبر سے علم و عمل لینے کے لیے آتا ہے ان میں پہلا طبقہ جو نبی سے لیتا ہے اس طبقے کو پیغمبر کا شاگرد کہتے ہیں، اس طبقے کو پیغمبر کا ساتھی کہتے ہیں، اس طبقے کو پیغمبر کا رفیق کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اس طبقے کو پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں۔
علم و عمل خدا نبی کو دیتا ہے، نبی علم و عمل صحابہ کو دیتا ہے۔ اگر تیرا ذوق تازہ ہو تو پھر میں جملہ یوں کہتا ہوں، علم و عمل میں نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ علم و عمل خدا نے پیغمبر کو دیا ہے، نبی نے علم و عمل صحابہ کو دیا ہے۔ تو زمین پہ دو نمائندے چلتے ہیں، ایک کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، ایک کو نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جسے نمائندہ خدا کہیں اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جسے نمائندہ مصطفیٰ کہیں اسے پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں۔ اگر تجھے یوں سمجھنا ہے تو پھر میں دلیل دے کر بات یوں کہوں گا، میرے پیغمبر میدان مکہ، میرے پیغمبر مدینہ منورہ سے نکلے ہیں، مکہ جانے کے لیے گئے ہیں، پیغمبر کو حدیبیہ پہ روک دیا گیا ہے۔ نبی کا صحابی عثمان مکہ گئے ہیں، مکہ حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن اطلاع میرا پھیلا دی گئی، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنے شاگردوں سے کہا عثمان میرا نمائندہ ہے، میں نے عثمان کا انتقام لینا ہے، بغیر بدلہ لیے واپس نہیں جاتا۔ پیغمبر نے ہاتھ بڑھا دیا ہے، اصحاب پیغمبر نے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرنی شروع کی ہے۔ 1400 صحابہ بیعت کرتے ہیں، اوپر ہاتھ پیغمبر رکھتے ہیں۔ ذرا ادھر دیکھتے رہنا، جب نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اللہ کا قرآن اترا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ پیغمبر جو تیری بیعت کرتے ہیں یہ پیغمبر تیری نہیں میری بیعت کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ بیعت پیغمبر کی ہے، خدا کہتے ہیں میری بیعت کرتے ہیں۔ ادھر حضرت عثمان موجود نہیں تھے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ ہاتھ دیکھو یہ میرا نہیں عثمان کا ہے، یہ میرا نہیں۔ یہ حضور نے کیوں فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا تیرے بیعت نہیں، یہ بیعت میری کرتے ہیں۔ فرمایا ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک نے فرمایا ان عثمان کانا رسول اللہ، ان عثمان کانا رسول اللہ۔ فرمایا حدیبیہ میں اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، عثمان مکہ میں نبی کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی حدیبیہ میں اللہ کے رسول ہیں، مکہ میں عثمان اللہ کے نبی کے رسول ہیں۔ حضور نمائندہ خدا ہے، فرمایا پیغمبر تیری بیعت نہیں میری بیعت ہے۔ ادھر حضرت عثمان نمائندہ مصطفیٰ ہے، فرمایا عثمان میرا ہاتھ نہیں تیرا ہاتھ ہے۔ علم و عمل خدا نبی کو دیتا ہے، نبی علم و عمل آگے اصحاب پیغمبر کو دیتے ہیں۔ یہ جو نبی نے علم و عمل دیا ہے، کبھی نے لفظ قرآن سے دیا ہے، کبھی لفظ حدیث سے دیا ہے، ذرا توجہ رکھنا، کبھی لفظ قرآن سے دیا ہے، کبھی لفظ حدیث سے دیا ہے، لیکن پیغمبر نے کیسے دیا ہے؟ یہ پیغمبر خدا کا ہے۔ پیغمبر کا معنی پیغام دینا۔ دنیا میں پیغام کی دو صورتیں چلا کرتی ہیں۔ پیغام کی ایک صورت تو یہ ہے، میں مثال لے کر بات سمجھاتا ہوں۔ آپ نے جلسہ رکھا ہے، اشتہار چھپوا کے رکھا ہے، دیکھیں الفاظ بھی آپ کے ہیں، مراد بھی آپ کی ہے۔ کبھی جلسہ رکھا بغیر اشتہار چھپوانے کے، مراد جلسہ رکھنے والوں کی ہے، الفاظ اعلان کرنے والوں کے ہیں۔ توجہ رکھنا، مولانا عبدالسلام نے جلسہ رکھا، اشتہار چھپوا دیا، اشتہار پہ جلسے کا عنوان بھی ہے، آنے والے خطیب کا نام بھی ہے، جگہ اور تاریخ و مقام بھی ہے، لیکن کبھی یوں نہیں ہوتا، بغیر جلسہ رکھ دیتے ہیں، اشتہار نہیں چھپتا، میسج چلتا ہے، اپنے علاقے میں اعلان کر دو۔ کوئی اعلان تو یوں کرتا ہے، ہماری مسجد میں فلاں مولانا صاحب کا بیان ہوگا، کوئی کہتا ہے پیر طریقت کا بیان ہوگا، کوئی کہتا ہے علماء اسلام خطاب کریں گے، لیکن مراد تو سب کی ایک
ایک ہے کہ جلسہ ہوگا. میں یہ کہہ رہا تھا پیغام دو قسم کا. اگر اشتہار چھپوا کے رکھا، الفاظ بھی آپ کے، مراد بھی آپ کی. اگر آپ نے جلسہ رکھا بغیر اشتہار چھپوانے کے تو پھر الفاظ اعلان کرنے والے کے، لیکن مراد آپ کی ہے. اسی طرح اللہ پیغمبر کے ذریعے امت کو پیغام دیتا ہے. کبھی الفاظ خدا کے ہوتے ہیں، مراد بھی خدا کی ہوتی ہے، اور کبھی الفاظ مصطفیٰ کے ہوتے ہیں، مراد خدا کی ہوتی ہے. میرے اللہ کا وہ پیغام کہ جس میں الفاظ بھی خدا کے، مراد بھی خدا کی، اس پیغام کا نام قرآن ہے. اور جس میں الفاظ مصطفیٰ کے، مراد خدا کی ہے، اس پیغام کا نام حدیث ہے. ہم قرآن بھی مانتے ہیں، پیغام خداوندی ہے. ہم حدیث بھی مانتے ہیں، پیغام خداوندی ہے. اگر قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، اگر حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے. قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے. ذرا توجہ رکھنا، میں ایک مثال دینے لگا ہوں. میرے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے میرے پیغمبر کی بیویوں، اے میرے پیغمبر کا حرم، اے میرے پیغمبر کی ازواج، میں خدا اعلان یہ کر رہا ہوں اللہ نے تم اہل بیت کو گناہوں سے دور کر دیا ہے، نجاست سے بچا لیا ہے، تمہارے قریب غلاظت نہیں آ سکتی. اللہ نے پیغمبر کی بیویوں کو قرآن میں اہل بیت کہا ہے. یا پیغمبر کی بیٹی کا کوئی ذکر نہیں، پیغمبر کے داماد کا کوئی ذکر نہیں، پیغمبر کی اولاد کا کوئی ذکر نہیں. ادھر حدیث مبارک سے مسلم میں موجود ہے، میرے پیغمبر تشریف فرما ہے، علی المرتضی آئے، نبی نے چادر کے نیچے لے لیا. حضرت زہرا آئی، نبی نے چادر کے نیچے لیا. حضرت حسن آئے، نبی نے چادر کے نیچے لیا. حضرت حسین آئے، نبی نے چادر کے نیچے لیا. دونوں کو چادر کے نیچے لینے کے بعد نبوت نے اعلان یوں کیا ہے ہؤلاء اہل بیتی، علی اہل بیت ہے، میری زہرا اہل بیت ہے، میرا حسن اہل بیت ہے، میرا حسین اہل بیت ہے. ادھر پیغمبر کی عائشہ نہیں ہے، ادھر پیغمبر کی حفصہ نہیں ہے، ادھر پیغمبر کی میمونہ نہیں ہے. ایک بدبخت آیا تو یوں کہنے لگا میں پیغمبر کی بیٹیوں کو داماد اہل بیت نہیں مانتا. ارے قرآن میں جہاں اہل بیت کا لفظ ہے وہاں پیغمبر کی بیٹی کا تذکرہ نہیں. ایک بدبخت یوں کہنے لگا میں پیغمبر کی بیوی اہل بیت نہیں مانتا. جہاں حدیث مسلم آئی ہے وہاں پیغمبر کی بیوی کا تذکرہ نہیں، خدا نے اولاد کا اہل بیت کہا. ادھر مسئلہ کے دیوبند والے آئے ہیں، دیوبند والوں نے کہا ہم پیغمبر کی بیوی کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، پیغمبر کی بیٹی داماد کو بھی اہل بیت مانتے ہیں. ہم نے پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت مانا ہے اللہ کے قرآن کی وجہ سے. ہم نے پیغمبر کی بیٹی اور داماد کو اہل بیت مانا ہے پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے. جو قرآن نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے، اور جو حدیث نہ مانے وہ بھی بے ایمان ہے. پیغمبر کی بیوی اہل بیت ہے، پیغمبر کی بیٹی بھی اہل بیت ہے. بیوی اہل بیت نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، پیغمبر کی بیٹی کو اہل بیت نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے. یہ بے ایمان قرآن کے انکار کی وجہ سے ہے، اور یہ بے ایمان حدیث کے انکار کی وجہ سے ہے. قرآن بھی خدا کا پیغام ہے، حدیث بھی خدا کا پیغام ہے. قرآن بھی پیغام ہے، حدیث بھی، توجہ رکھنا، قرآن بھی پیغام ہے، حدیث بھی پیغام ہے. میں نے مسئلہ آپ کو سمجھانے کے لیے ان حضرات سے وقت پہلے لیا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان نے میری درخواست کو قبول فرمایا ہے، چونکہ میں نے دلائل دینے ہیں. ابھی میں نے بات نہیں شروع کی، میں نے دلائل دینے ہیں، میں نے عقیدہ بیان کرنا ہے، میں نے مسئلے کو بیان کرنا ہے. میں نے کہا جیتے جاگتے مجمع کو عقیدہ سناؤ اور دلیل کے ساتھ سناؤ. میں انشاءاللہ تمہیں عقیدہ سمجھا کے اٹھنے دوں گا، تمہیں عقیدہ منوا کے اٹھنے دوں گا. میں عقیدہ سمجھاؤں گا بھی، میرے اللہ نے چاہا تو منواؤں گا بھی. اگر ضد نہ ہوئی عقیدہ سمجھ آئے گا، اگر بغض نہ ہوا عقیدہ سمجھ آئے گا. وہ عقیدہ دیوبند کا اور پھر
समझना है वो अकीदा देवबंद का, और फिर तेरे सामने खुले ना, नाना कभी नहीं हो सकता। मैं समझा ये रहा था, मैंने सिर्फ एक मिसाल ली है। कुरान को पूछे क्या है तो आप ये बात कह देना, कुरान खुदा का वो पैगाम है जिसमें अल्फाज भी खुदा के हैं, मुराद भी खुदा की है। कोई बंदा पूछे हदीस क्या है, आपने कह देना है अरे हदीस वो खुदा का पैगाम है कि जिसमें अल्फाज मुस्तफा के हैं और मुराद खुदा की है। हमने माना कुरान किसे कहते हैं। अब जरा तवज्जो रखना, ये जो कुरान तूने समझा, कुरान किसे कहते हैं, बात समझ लोगे ना। कुरान वो है कि जिसमें अल्फाज भी खुदा के और जिसमें मुराद, बोलिए, अल्फाज खुदा के और जिसमें मुराद भी खुदा की। चिट्टे न दे, मुझे बयान करने दे, जब बयान खत्म हो जाए अब चिट्टे लिखे, मैं तुम्हारे शौक को पूरा करूंगा इंशाअल्लाह। बयान के दौरान चिट्टे न लाए, मेरे बयान के दौरान कागज कलम लेकर बैठो और लिखते जाओ, तुम्हारा कलम थक जाएगा और मैं जवाब देते नहीं थकूंगा इंशाअल्लाह। आजमाइश शर्त है, तुम चिट्टे लिखने का शौक पूरा करो और मैं जवाब देने का शौक पूरा करूंगा। लेकिन ये बात कान खोल के सुनो, अगर तेरी चिट कलेजा गर्म हुआ तो मेरे जवाब कलेजा गर्म होगा, अगर तेरी चिट कलेजा नरम हुआ तो फिर मेरे जवाब कलेजा नरम होगा। गिला मुझ पे नहीं करना, गिला कलम पे करना है, गिला मुझ पे नहीं करना, गिला कागज पे करना है। चिट लिखने वाला ज़हन में रख ले, मैं जवाब देकर उठूंगा इंशाअल्लाह। जैसे तेरी चिट्ठें बंद पड़ी है, मैं चिट तुम्हारे बयान के दौरान खोलूंगा, तुम्हारे ज़हन में कभी ना है कि शायद एक का जवाब दिया और दो को छोड़ दिया। चिट्ठें लिखता जा और फिर जवाब ले, तुझे पता चले कि देवबंदियत का वकील किसे कहते हैं। मैं कहता हूँ वकील तगड़ा हो, मुवक्किल कभी परेशान नहीं होता। वकालत तेरी मेरे जिम्मे है तो परेशान कभी ना हो। मैं बात समझा रहा था, कुरान किसे कहते हैं, मुराद भी खुदा की है, अल्फाज भी खुदा के हैं। तवज्जो रखना, ये जो कुरान तो पढ़ने लगा है, पहले कुरान को पढ़ना है, उससे पहले कुरान पकड़ना है, फिर कुरान पढ़ना है, फिर कुरान समझना है। अल्लाह ने कुरान करीम में कुरान को पकड़ने का अदब भी दिया है, कुरान करीम को खुदा ने पढ़ने का अदब भी दिया है, कुरान करीम समझने का अल्लाह ने कुरान में अदब दिया है। जो मेरी तरफ रखना, मैं कहता हूँ ये कुरान मौजूद है, मैंने कुरान को पकड़ा है। अल्लाह कुरान करीम में यूं फरमाते हैं, युज़िल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान से हिदायत भी मिलती है, इसी कुरान से जलालत भी मिलती है। बंदा हैरान होता है, अरे हमने तो ये सुना था कुरान पढ़ने से हिदायत मिलती है, आज तुमने अजीब बात कह दी है, कुरान पढ़ने से गुमराही भी मिलती है। मैं कहता हूँ हाँ, अगर तुझे यूं समझ ना आए तो मैं यूं कहता हूँ, मस्जिद में आने पे अजर और सवाब भी मिलता है और मस्जिद में आने पे गुनाहों अजाब भी मिलता है। बंदे कहते हैं मस्जिद में आने पे, मैंने कहा जी हाँ, अगर तू मस्जिद में आया है पाक वजूद के साथ आया है, मस्जिद में आने पे अजर और सवाब मिलेगा। अगर मस्जिद में आया है नापाक वजूद लेकर आया है तो मस्जिद पे आने पे गुनाहों अजाब मिलेगा। मस्जिद में आया है पाक वजूद के साथ आया है, मस्जिद आने पे सवाब मिलता है। लेकिन मस्जिद नापाक वजूद के साथ आया तो मस्जिद आने पे गुनाहों अजाब मिलता है। अगर तूने कुरान को पकड़ा है अजर और सवाब मिलता है, अगर कुरान को पकड़ा है गुनाहों अजाब मिलता है। बंदा कहता है जी क्या माना, मैं कहता हूँ कुरान को पकड़ने का एक उसूल वो है जो मेरे अल्लाह ने कुरान में दिया है। कुरान को पकड़ने का एक उसूल वो है जो तेरे डॉक्टर जाकिर नाइक ने दिया है। अगर उसूल कुरान वाला लेगा तो फिर अजर और सवाब मिलेगा, जाकिर नाइक वाला लेगा तो फिर गुनाहों अजाब मिलेगा। कभी लोग मुझे कहते हैं जाकिर नाइक की तरदीद करता है, मैंने कहा हाँ मैं तरदीद करता हूँ, दलील के साथ करता हूँ, जुर्रत के साथ करता हूँ। अरे ये MBBS डॉक्टर है, ये PhD डॉक्टर नहीं है। अगर तूने मसला चेक कराना है तो रजू तूने आलिम से करना है, अगर तूने पेशाब चेक कराना है तो मसला तूने डॉक्टर से रजू करना है। अगर मसला पेश आ जाए रजू उलमा हक से करना, अगर खून पेशाब चेक करना हो तो फिर रजू डॉक्टर जाकिर नाइक से करना। जाकिर नाइक का काम और है, उलमा हक का काम और है।
ذاکر نائک کا کام اور ہے، علماء حق کا کام اور ہے۔ مسئلہ چیک ہم سے کرا، پیشاب و بخانہ چیک اس سے کرا۔ ایک اصول اللہ نے قرآن میں دیا ہے، ایک اصول ذاکر نائک نے دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی کیا مطلب؟ توجہ ادھر رکھو۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لا یمسو الا المطہرون، اگر تم نے قرآن کو چھونا ہے تیرا ہاتھ پاک ہونا چاہیے، تیرا وضو ہونا چاہیے۔ اگر وضو موجود نہیں ہے، تیرا ہاتھ ناپاک ہے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ ذاکر نائک نے مسئلہ بتایا ہے، قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو کی کوئی شرط نہیں ہے، بغیر وضو کے قرآن چھو سکتا ہے۔ میں نے کہا خدا کا فیصلہ یہ ہے بغیر وضو سے قرآن نہیں چھونا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا فیصلہ ہے بغیر وضو کے بھی چھونا ہے۔ اگر خدا کے اصول کے مطابق قرآن کو ہاتھ لگائے گا اجر و ثواب ملتا ہے، ذاکر نائک کے اصول کو لے گا تو پھر گناہ و عذاب ملتا ہے۔ میں اگلی بات کہتا ہوں، قرآن پڑھنا ہے تو کیسے؟ ادب قرآن نے دیا ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا کہ تلاوت کرنی ہے۔ اگر یہ تو نے نہ کہا تو پھر ثواب نہیں ملتا، ارے پھر خدا ناراض ہوتا ہے کہ میری ہدایات کے مطابق تو نے قرآن کو پڑھا کیوں نہیں ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، تیرا خطیب تو یہ بات کہہ دے قرآن سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے، لیکن تیرا وکیل بتائے گا کہ اعوذ باللہ کیوں پڑھنا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں بتایا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ جب حق آ جائے تو باطل دوڑ جاتا ہے۔ باطل تو آئے ہی دوڑنے کے لیے تھا، ارے رحمان کا کلام حق ہے اور شیطان باطل ہے۔ اگر تم نے قرآن کو سمجھنا ہے، اللہ کے اصول کو ذرا ذہن نشین کرنا۔ میں سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں، اب کبھی لوگ کہتے ہیں اور یہ ہمارے خاندان کا بزرگ ہے، میں نے کہا یہ مولوی ہے، کہتے ہیں نہیں مولوی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اس نے پی ایچ ڈی کی ہے، کہتے ہیں پی ایچ ڈی تو نہیں ہے۔ میں نے کہا بزرگ کیسے ہے؟ کہتے ہیں اس کی عمر بڑی ہے، ہمارے خاندان کا بڑا آدمی ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر عمر لمبی ہو تو لوگ اسے بزرگ کہتے ہیں۔ بہت اچھا، میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں اس دنیا میں سب سے لمبی عمر والا کون ہے؟ تو تم نے جواب دینا ابلیس ہے۔ ابلیس کی عمر سب سے لمبی ہے، تو پھر ابلیس عمر کے اعتبار سے بزرگ ہوا نا۔ لوگ کہتے ہیں اور یہ ہمارا مولوی بڑا مولوی ہے، کیوں؟ اس نے فلاں عالم سے مناظرہ کیا ہے۔ میں نے کہا مناظرے سے بڑا بنتا ہے تو پھر شیطان بڑا ہوا نا، کیوں اس نے مناظرہ خدا کی ذات سے کیا ہے۔ خدا نے پوچھا ہے یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ جب آدم کو میں نے پیدا کیا حکم میں نے دیا ہے، ابلیس سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا اللہ میں سجدہ کیوں کروں؟ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ بلند ہوا کرتی ہے، مٹی پست ہوا کرتی ہے، ارے بلندی والا کبھی پستیوں کو سجدے کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا اخرج، میرے دربار سے دفع ہو جا، تو میرے سامنے دلیلیں دیتا ہے، کٹ حجتیاں کرتا ہے۔ ارے مولوی اتنا بڑا ہے، مناظرے خدا سے کرتا ہے۔ تو نے کہا نانا، ارے اس بندے کے ماننے والے بڑے ہیں، شیطان کے ماننے والے عربوں میں ہیں، تو پھر بڑا آدمی ہوا۔ کہا جی نانا اس کے خلاف بات نہ کرنا، یہ تو 2 مربع کا مالک ہے۔ ارے شیطان کو دیکھ لے، اس کا محل سمندر کے اوپر تخت ہے، یہ تخت سمندر پہ رہتا ہے۔ تو علم دیکھو تو بھی بڑا ہے، اگر اس کی عبادت کو دیکھو آسمان کے چپے چپے پہ سجدے کرتا ہے۔ عمر بھی اس کی بڑی ہے، عبادت بھی اس کی بڑی ہے، مناظر بھی یہ بڑا ہے، اس کی تاج و تخت بھی اس کا بڑا ہے، ماننے والے بھی اس کے زیادہ ہے۔ لیکن خدا نے اصول یہ دیا ہے میرا قرآن تجھے سمجھ تب آنا ہے اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عمر بڑی ہو عقیدہ ٹھیک نہ ہو مردود کہنا ہے، علم بڑا ہو عقیدہ ٹھیک نہ ہو مردود کہنا ہے۔ ارے اس نے عبادت بڑی کی ہو عقیدہ ٹھیک نہ ہو مردود کہنا ہے، ماننے والے کئی ہو عقیدہ ٹھیک نہ ہو مردود کہنا ہے۔ اگر بڑا ہوگا عقیدہ ٹھیک نہیں مردود تب بھی ہے، اگر عبادت زیادہ کرے عقیدہ ٹھیک نہیں مردود تب بھی ہے۔ اذا قرأت القرآن
فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ اگر یوں سمجھنا ہے تو پھر میں مثال حدیث پیغمبر سے دیتا ہوں۔ میرے نبی کے دور میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب ہے، میرے نبی کو خط لکھا ہے، کہتے ہیں من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، یہ مسیلمہ رسول اللہ کا خط ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے۔ میرے پیغمبر نے عجیب جواب دیا ہے، فرمایا من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب، ارے محمد رسول اللہ ہے، مسیلمہ تو کذاب ہے۔ اگر آج کے دور میں کوئی بندہ کہتا یہ کذاب ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے مولوی صاحب جھوٹا ہی صحیح ہے تو نبی نا، اس کو یوں تو نہ کہو نا، لفظ تو نرم لاؤ نا، لہجہ تو نرم لاؤ نا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نانا ایک طرف رسول ہے، مقابلے میں رسول نہیں، مقابلے میں کذاب آتا ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ خط مسیلمہ کذاب کو لکھتا ہے۔ میرے خدا نے بتایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن سمجھ تب آنا ہے جب تم نے باطل کو باطل کہنا ہے، تم نے حق کو حق کہنا ہے۔ اگر حق کو حق کہے گا، باطل کو باطل کہے گا، تیری آئندہ نسلوں کا ایمان محفوظ ہوگا۔ اگر تو نے نام لے کر نہ بتایا حق اسے کہتے ہیں، باطل اسے کہتے ہیں، تیری آئندہ نسل گمراہ ہوگی۔ میں نے اس لیے کہا قرآن اسے کہتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لے، قرآن کو چھونے کا ادب ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لے، قرآن کو پڑھنے کا ادب ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لے، قرآن کو سمجھنے کا ادب ہے، وہ بھی ذہن میں رکھ لے۔ میرے خدا نے جو سبق دیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میرے پیغمبر قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے، قرآن کی شرح بھی آپ نے کرنی ہے۔ اللہ کسی موقع پہ اگر پیغمبر کی شرح نہ ملے تو پھر خدایا کیا کریں گے؟ پھر خدا نے اعلان یوں فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اگر شرح پیغمبر سے نہیں پھر پیغمبر کا صحابی جو موجود ہے، اللہ اگر کئی شرح صحابی سے بھی نہ ملے پھر کہا جائے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پھر تو نے بات فقہا کی ماننی ہے۔ ایک نکتہ سمجھو، اطاعت اللہ کی، بولو اطاعت، اطاعت اللہ کے رسول کی، اطاعت اللہ کے، اور اطاعت فقہا کی، اطاعت۔ مجھے لوگ کہتے ہیں او جی ہمارے شہر میں جلال پور پیر والا میں یا ہمارے شہر میں او جی اہل حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں ہم فقہا کو نہیں مانتے، تو پھر کیا کریں؟ میں نے کہا وہ نہ مانے۔ کہتے جی کیوں؟ میں نے کہا ان کو حکم ہی نہیں ہے، نہیں سمجھا، ان کو حکم ہی نہیں ہے۔ حضرت علامہ حیدری اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، فرمایا محرم آیا، ایک پیٹتا ہے اور ایک صبر کرتا ہے، تو فرمایا لوگ تعجب سے کہتے ہیں بھئی یہ کیوں پیٹتا ہے، اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر کرو، ایمان والو نمازیں پڑھو۔ کیا یہ صبر نہیں کرتا پیٹتا ہے؟ علامہ حیدری فرماتے صبر کا حکم اسے ہے ہی نہیں، یہ حکم تو آمنو کو ہے، نہیں سمجھا، یہ حکم تو صبر کا حکم اسے نہیں آمنو کو ہے، تو فقہا کی بات ماننے کا حکم اسے نہیں آمنو کو ہے۔ کسے ہے؟ آمنو کو۔ وہ نہ مانے تو کیا پریشانی ہے؟ اس لیے میں نے کہا ہم پریشان نہیں ہیں، ہمیں حکم ہے ہم مانتے ہیں، تجھے حکم نہیں تو نہ مان۔ اگر آمنو میں آئے گا تو فقہا کی بات مانے گا، آمنو سے نکل جائے گا تو وہ صبر نہیں کرے گا تو فقہا کی بات نہیں مانے گا۔ جہاں سے وہ آیا وہاں تو جا، تم دونوں قریب قریب رہتے ہو، دونوں لوگ کہتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے، سمجھنا فرق کیا ہے۔ میں نے کہا فرق بڑا چھوٹا سا ہے، وہ صحابہ کی ذات نہیں مانتا، ایران والا وہ صحابہ کی، یہ صحابہ کی بات نہیں مانتا،
وہ صحابہ کی ذات نہیں مانتا، اور یہ صحابہ کی، وہ صحابہ کا ایمان نہیں مانتا، یہ صحابہ کو حجت نہیں مانتا، وہ صحابہ کو نہیں مانتا، یہ صحابہ کی نہیں مانتا۔ قریب قریب ہے نا، یاد رہے گا۔ وہ صحابہ کی ذات نہیں مانتا، یہ صحابہ کی بات نہیں مانتا، وہ صحابہ کا ایمان نہیں مانتا، اور یہ صحابہ کو حجت نہیں مانتا، وہ صحابہ کو نہیں مانتا، یہ صحابہ کی نہیں مانتا۔ وہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، یہ ہمارا تعلق اس سے بھی نہیں، ہمارا تعلق اس سے بھی نہیں، ہم اس سے بھی بری ہیں، ہم اس سے بھی بری ہیں۔ کیوں؟ ہم صحابہ کی ذات بھی مانتے ہیں، دیوبند والے صحابہ کی بات بھی مانتے ہیں، صحابہ کا ایمان بھی مانتے ہیں، صحابہ کو حجت بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کی بھی مانتے ہیں، صحابہ ایمان ہیں، صحابہ حجت ہیں، صحابہ دلیل ہیں۔ خدا کی قسم صحابہ جنت کا جانے کا سب سے مستند راستہ ہے، صحابہ جنت میں جانے کا سب سے مستند۔ ایک بدبخت کہنے لگا تم بات صحابہ کی کرتے ہو، نبی نے تو دو چیزیں دی ہیں۔ ہم نے کہا کون سی؟ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما بعدی ابدا، تمہیں میں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو کو مضبوطی سے تھاما تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، ان میں ایک کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے۔ کہتے ہیں صحابہ تو ہے ہی نہیں، یا کتاب ہے یا سنت ہے۔ میں نے کہا نبی کی بات کو سمجھو، توجہ رکھنا، نبی کی بات کو سمجھو۔ ارے کتاب اللہ یہ نور ہے، سنت پیغمبر یہ نور ہے۔ کتاب اللہ خدا کی قسم روشنی ہے، پیغمبر کی سنت یہ روشنی ہے۔ تم رات کی تاریکی میں چلنا چاہو تو تب چلو گے جب تیرے سامنے دو نور کی روشنیاں ہوں گی، تیرے سامنے دو لائٹیں ہوں گی، تیرے سامنے دو ہیڈ لائٹیں ہوں گی، تیرے سامنے دو روشنی ہوں گی، تبھی بندہ رات کو چلتا ہے۔ ایک روشنی دائیں جانب ہے، ایک روشنی بائیں جانب ہے، ایک روشنی کا نام اور ہے، ایک کا نام اور ہے۔ یہ دو روشنیاں ملے تو بندہ رات کو چلتا ہے، لیکن خدا تجھے عقل دے، یہ دو روشنیاں خود نہیں چلتی، یہ روشنیاں تب چلتی ہیں جب نیچے کار موجود ہو، نیچے گاڑی موجود ہو، تب روشنیاں چلتی ہیں۔ مگر تو ہاں اگر کفر کے ظلمات میں، اگر بدعت کے ظلمات میں، اگر ان اندھیروں میں تم نے راستہ جنت کا لینا ہے تو پھر ایک نور کتاب اللہ کا ہے، ایک نور سنت رسول اللہ کا ہے، ایک روشنی قرآن کی ہے، ایک روشنی پیغمبر کے فرمان کی ہے۔ لیکن یہ دو روشنیاں تب چلتی ہیں جب نیچے گاڑی صدیق کی ہو، یہ روشنیاں تب چلتی ہیں جب نیچے گاڑی فاروق کی ہو، یہ تب چلتیاں ہیں جب نیچے گاڑی عثمان و علی حضرت معاویہ کی ہو رضی اللہ عنہم۔ صدیق کی گاڑی ہے، ادھر روشنی قرآن کی ہے، ادھر روشنی سنت کی ہے۔ اب تجھے راستہ مل جائے گا، لیکن گاڑی اتار دے تو پھر یہ لائٹ بھی نہیں چلتی، وہ لائٹ بھی نہیں چلتی۔ پیغمبر نے دو روشنیاں تجھے اور مجھے نہیں دی۔ پیغمبر نے یوں فرمایا ترکت فیکم، خطاب تجھے اور مجھے نہیں ہے، خطاب تو پیغمبر نے صحابہ کو فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے، وہ تم دو چیزوں کو لے کے آگے چلو گے۔ ہم نے دونوں روشنیاں لینی ہے، لیکن تب جب گاڑی صحابہ کی ہوگی تو پھر دو روشنیاں ہوتی ہیں، اگر یہ نہ ہو تو پھر روشنیاں کبھی نہیں ملتی۔ غیر مقلد کہنے لگا وہ جی تم کہتے ہو نماز صحابہ والی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہتے جی ہم کہتے ہیں نماز نبی والی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، توجہ رکھنا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ میں نے کہا یہ کسے خطاب ہے؟ کہتا جی ہمیں ہے۔ میں نے کہا خدا تجھے عقل دے، یہ خطاب اسے ہے جو نبی کو دیکھتا ہے،
یہ خطاب اسے ہے جو نبی کو صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھو۔ نبی کو صدیق نے دیکھا ہے، نبی کو فاروق نے دیکھا ہے، نبی کو عثمان و علی نے دیکھا ہے، نبی کو حضرت معاویہ ابو ہریرہ نے دیکھا ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ صلو کا خطاب تجھے اور مجھے نہیں ہے، یہ خطاب انہیں ہے۔ کہتا ہے پھر ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا ہم کیا کریں گے؟ امام مصلی پر ہے اور مقتدی ان کے پیچھے مسجد کے حال میں ہے، کوئی مسجد کے سین میں ہے، یہ مسجد کے حال والا امام کو دیکھ کے رکوع میں جاتا ہے، یہ مسجد کے سین والا امام کو نہیں دیکھتا، یہ مسجد کو مقتدی کو دیکھ کے جاتا ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا اس نے نماز مقتدی کے پیچھے پڑھی ہے، سب یہی بات کہتے ہیں اس نے نماز امام کے پیچھے پڑھی ہے، حالانکہ امام کو نہیں دیکھا تو مقتدی کو ہے۔ ارے ادھر امام نبی ہے، مقتدی صحابہ ہے، صحابی رکوع کرتا ہے، نبی کو دیکھ کے ہم رکوع کرتے ہیں، صحابی کو دیکھ کے ہماری نماز صحابہ والی، صحابی کی نماز نبی والی، اگر ان کی نماز نبوت والی ہے تو پھر میری اور تیری نماز بھی نبوت والی ہے۔ اگر تجھے یوں سمجھنا ہے تو پھر میں دلیل کے طور پہ یوں کہوں گا، روایات اٹھا کے دیکھ لے، صحابی کسی علاقے میں جاتا ہے، کبھی کوئی صحابی یوں نہیں کہتا تھا کونو مثلا نبی کے نا، لوگوں ہمارے نبی کی طرح بن جاؤ۔ صحابی کہتا کونو مثلنا، ارے تم ہم جیسے منو، ہم اصحاب نبوت سے رنگے ہیں، تم نے اصحاب صحابیت میں رنگنا ہے، ہم نبی کی طرح چلیں گے، تم صحابی کی طرح چلو۔ ہم نبی چلے ایک بات میں اور بھی کہہ دوں، توجہ اس حوالے سے کہہ دوں کہ مجھے میزبان فرما رہے تھے بات آئی میں کہہ دوں۔ کہا جی ہمارے جلسے میں مستورات بھی ہیں، میں نے کہا ایک مسئلہ وہ بھی سنیں، اسی حدیث کی روشنی میں سنیں۔ غیر مقلدین اور فرقہ اہل حدیث نے ایک نیا تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، مرد کی نماز الگ ہے، عورت کی نماز، یہ ہمارا موقف تھا، مرد کی نماز الگ ہے، عورت کی نماز، یہ موقف ہمارا تھا۔ اس نے کہا جی مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق، توجہ، مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق، آواز یورپ سے چلی ہے، مرد عورت کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، اسے پتا ہے اس بات کو مسلمان نہیں لے گا۔ اس نے کہا نہیں مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے، اس بات کو مسلمان لے گا۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہتا ہے بخاری میں حدیث موجود ہے، یہ دلیل اس نے تجھے دینی ہے، آج تم بھی سمجھو، میری مائیں اور بہنیں بھی سمجھیں۔ کہتا ہے یہ حدیث بخاری میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، راوی مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ ہے، حضور کے پاس تشریف لائے، 20 دن تک نبی کے پاس ٹھہرے۔ جب یہ 20 دنوں بعد جانے لگے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا توجہ رکھنا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہتے ہیں حضور نے فرمایا کہ تم واپس جا رہے ہو، ارجعوا الی اہلکم، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، نمازیں یوں پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ آگے پیغمبر نے فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت آ جائے، وَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ایک بندہ تم میں سے اذان دے، وَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تم میں سے بڑا امام بنے۔ اب یہ مکمل حدیث موجود ہے، مگر بالکل جس طرح مزاج مماتیت کا ہے اسی طرح مزاج غیر مقلدیت کا ہے۔ مماتی بھی قرآن آدھا پڑھتا ہے، آدھے قرآن کو شیر مادر سمجھ کے پی جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ حدیث آدھی پڑھتا ہے، اگلی آدھی حدیث کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ وہ قرآن پورا پڑھتا تو مسئلہ پورا نکل آتا، یہ حدیث پوری پڑھتا تو مسئلہ پورا حل ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں کہتا ہوں توجہ رکھنا، مالک بن حویرث کہتے ہیں ہم اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے تھے، ہمارے ساتھ گھر والے نہیں تھے، ہمارے ساتھ گھر والے
ہم عورتیں چھوڑ کے آئے تھے، نبی کی خدمت میں مرد آئے تھے۔ وَكَانَ رسول اللہ رقیقاً حلیمہ، اللہ کے پیغمبر امت پہ شفقت بھی کرتے تھے، اللہ کے پیغمبر مہربان بھی تھے، ہمارے ساتھ گھر والے نہیں تھے۔ جب ہمیں گھر والوں کی طرف جانے کا اشتیاق ہوا، فرمایا ارجعوا الی اہلکم، کہ تم گھر چلے جاؤ۔ اب عورتیں تو ساتھ تھی ہی نہیں، آنے والے صرف مرد تھے۔ نبی نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، تم نمازیں یوں پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ یہ نبی نے خطاب مردوں کو کیا ہے، یہ عورتوں اور مردوں کو کیا ہے، مردوں کو کیا ہے۔ عورتیں تو ساتھ ہی نہیں نا، یہ مردوں کو کیا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ عورتوں مردوں سب کو کیا ہے۔ ہم نے کہا چلیے تمہاری بات مان لیتے ہیں، تو پھر نبی کی پوری بات سامنے رکھو نا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت آ جائے، وَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تم میں سے کوئی ایک بندہ اذان دے، تو وہ حکم مردوں عورتوں دونوں کو ہے، کہو نا دونوں کو ہے۔ وَلْيُؤَمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، تم میں سے بڑا امام بنے، تو کہو نا حکم دونوں کو ہے۔ مجھے ایک شخص فون کرنے لگا، کہتے جی مولانا صاحب مجھے ایک غیر مقلد نے پوچھا ہے مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، اس پہ کوئی حدیث پیش کرو۔ میں آپ کو بھی کہتا ہوں میرے اصول کو یاد رکھ لو، کبھی تمہیں الجھن پیش نہیں آئے گی۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی سوال کرے تو تم سوال پہ سوال کرنا، اگر وہ سوال کرے تم سوال پہ سوال کرنا، ہمیشہ جواب کی فکر نہ کرنا۔ کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ اصول یاد رکھنا، کبھی سوال کا جواب ہوتا ہے اور کبھی سوال پر سوال کا جواب ہوتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں جی مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، کوئی حدیث دیں گے؟ میں نے کہا اس سے یہ پوچھنا، توجہ، اس سے یہ پوچھنا کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں۔ وہ کہتا ہے جی کوئی فرق نہیں۔ میں نے کہا اس سے یہ کہنا ہم رائی وینڈ والے ہیں، ہم امرتسر والے نہیں ہیں، ہم پورے دین کی بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کیا مطلب؟ میں نے کہا اذان پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، اقامت پہلے ہے، اذان بعد میں ہے، امامت کے مصلی پہ امام پہلے ہے، جماعت بعد میں ہے، لباس پہلے ہے، نماز بعد میں ہے۔ اس غیر مقلد سے کہہ دے اگر مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر آج اپنی ہمشیرہ سے کہہ دو اذان تو نے دینی ہے، مردوں عورتوں میں فرق جو نہیں ہے۔ اپنی بابی محترمہ سے کہہ دو تکبیر تو نے کہنی ہے، مرد عورت کی نماز میں فرق جو نہیں ہے۔ امی جان سے کہہ دو امامت تو نے کرنی ہے، مرد عورتوں کی نماز میں فرق جو نہیں ہے۔ تیرے پاس رومال موجود تھا، تو نے سر اسے اتار کے پڑھا ہے، اور جی ننگے سر اجر زیادہ ملتا ہے۔ اپنی پھر بیٹی سے کہہ دے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، دوپٹہ اتار کے پڑھنا ہے، مرد عورت کی نماز میں فرق جو نہیں ہے۔ جب تو نماز پڑھنے لگتا ہے میرے مقتدی کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، میرے مقتدی کی شلوار یہ تو ٹخنوں سے اوپر ہے اور تیری آدھی پنڈلی سے اوپر ہے۔ مرد عورت کی نماز میں فرق جو نہیں ہے۔ اپنی عورتوں سے کہہ دو ایک اذان دے، دوسری تکبیر پڑھے، ایک امامت کرے اور شلوار سے مسجد میں آئے تو سب سے دوپٹے اتار کے نمازیں پڑھے، اپنی شلواریں اپنی پنڈلیوں سے اوپر کر کے پڑھے، فرق جو نہیں ہے۔ کہتا ہے جی نہیں اذان میں تو فرق ہے، اقامت میں تو فرق ہے، امامت میں تو فرق ہے، لباس میں تو فرق ہے۔ میں نے کہا اذان میں فرق ہے، حدیث تو دکھا دے، اقامت میں فرق ہے، حدیث تو دکھا دے، امامت میں فرق ہے، حدیث تو دکھا دے، رنگے سر میں فرق ہے، حدیث تو دکھا دے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنے میں فرق ہے، حدیث تو دکھا دے، مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، حدیث میں دکھا دے تو کچھ تو دکھا کچھ ہم دکھائے۔ بات ٹھیک ہے غلط؟ سوال کر لو گے؟ بولو نہ کر لو گے؟ یہ مسجد میں چاول تقسیم کرتا ہے نمازی بڑھ جائیں، ورنہ اس سے اذان دلوا نمازی بڑھ جائیں گے۔ نہیں سمجھا؟ چاول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ بھئی چاول جو تو نے پکائے نمازی بڑھ جائیں تو اذان ان سے دلوا رہے ویسے ہی بڑھ جائیں گے، چاول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
بات ٹھیک ہے نا؟ شیعہ کے ماتم میں مجمع بڑھتا ہے، کیوں؟ فرق جو نہیں ہے، وہ ماتم کرنے والے کے ساتھ ماتم کرنے والی لاتا ہے تو مجمع بڑھ جاتا ہے۔ وہ چھوٹا تھا تو بڑا تھا، اس نے کہا ماتم میں کوئی فرق نہیں ہے، تو نے کہا نماز میں کوئی فرق نہیں، وہ اکٹھے پیٹ لیتے ہیں، تم اکٹھے نماز پڑھا لو، مجمع اس کا بھی ہے، مجمع تیرا بھی ہوگا۔ کیسا؟ تجھے آسانی پیدا کر دی۔ میں بات کہہ رہا تھا، کہتا ہے نہیں جی ہمارے پاس حدیث موجود ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ کہتا ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، توجہ بھئی اگر اس حدیث سے عورتوں مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر آگے یہ بھی تو موجود تھا، ان میں سے ایک اذان دے، جب فرق نہیں ہے تو کیا دے؟ عورت اذان بھی دے سکتی ہے، آگے یہ بھی موجود تھا وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، کہ تم میں ایک بڑا امامت کرے، جب فرق نہیں ہے تو دادی جان سے امامت بھی کروا لے۔ کہتا ہے جی نہیں اس میں تو فرق ہے۔ میں نے کہا پھر دلیل لا، تو نے آدھی حدیث کو الگ کر دیا، آدھی حدیث کو الگ کر دیا، تو نے کہا آدھی مردوں کے لیے ہے، آدھی دونوں کے لیے ہے، ہم نے کہا پوری حدیث ہی مردوں کے لیے ہے۔ چلیے جو تو نے آدھی پیش کی ہے، توجہ رکھنا، یہ جو تو نے آدھی پیش کی ہے، سلو کما رأیتمونی، حضور نے فرمایا تم سب نماز پڑھو، سب میں مرد بھی ہے عورتیں بھی ہے، ان سب کو حکم ہی ہے نبی کی طرح پڑھے۔ میں نے کہا یہ تمہیں سودا مہنگا پڑے گا۔ کہتا جی کیوں مہنگا پڑے گا؟ میں نے کہا اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تم سارے حج کرو، تم سارے عمرہ کرو۔ خطاب مردوں کو بھی ہے، خطاب عورتوں کو بھی ہے۔ پھر دو چادریں لے آ، خطاب جو دونوں کو ہے، عمرے میں کوئی فرق نہیں ہے، تو نے بھی احرام میں دو چادریں پہنی ہے، اپنی بیگم کو بھی چادریں دے دے۔ لوگ پوچھے کیا ہوا؟ کہنا اتمو کا حکم دونوں کو ہے، تو جب میں نے احرام کی چادریں پہنی ہے تو یہ بیچاری کیوں نہ پہنے؟ پھر جب تو طواف کے لیے جانا ہے تو پہلے 3 چکروں میں تو رما کے ساتھ اکڑ کے چلے گا، تو بیگم کے کہنا تو بھی اکڑ کے چل، پتا چلے حج عمرے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو نے دائیں کندھے سے احرام اتار لیا ہے، بیگم سے کہہ دے تو بھی اتار لے۔ لوگ پوچھے کیا ہوا؟ کہنا خدا نے اتمو کہا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب وہاں سے باہر نکلے تو صحیح کرنے لگے، صفا اور مروہ کے درمیان 2 جگہوں پہ تو دوڑتا ہے، بیگم سے کہہ دے تو بھی دوڑ۔ لوگ پوچھے کیوں؟ کہنا قرآن نے اتمو کہا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر جب صحیح سے فارغ ہو تو تو نے نائی کو بلانا ہے، کہنا میری بھی ٹینڈ کر دے، میری بیگم کی بھی ٹینڈ کر دے۔ نائی پوچھے گا کیوں؟ کہنا اتمو فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ کہنا بھی اتمو فرق ہی، بولیے نا، کہنا فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سوال کرو نا، میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں میں لطیفہ گومول بھی نہیں ہوں، میں قصہ گومول بھی نہیں ہوں، لطیفہ میرا مزاج نہیں ہے۔ میں تجھے سمجھانے کے لیے بات سمجھا رہا ہوں، اگر وہ دلیل دے سکتا ہے میرا بیٹا تو بھی دلیل دے سکتا ہے، اگر وہ بات کر سکتی ہے میری بہن اور بیٹی بات تو بھی کر سکتی ہے۔ اسے سوال کرنا کیا فرق نہیں ہے؟ تو نے فرق کیوں کیا ہے؟ توجہ رکھنا، میں نے کہنا نہ غیر مقلدو یہ جرم کبھی نہ کرنا، تمہیں مہنگا پڑ جائے گا۔ وہ کہے گا جی مہنگا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہتا ہے کیسے مہنگا پڑے گا؟ میں نے کہا جب حدیث میں تھا سلو کما رأیتمونی، تو نے کہا جی سلو، نبی نے فرمایا تم سارے نمازیں پڑھو، یہ حکم سب کو ہے، مرد کو بھی ہے عورت کو بھی ہے۔ میں نے کہا پھر تیرے بیگم نے قرآن پڑھنا ہے۔ کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا تو جہاد کی دعوت دے گا، تو جہاد کی دعوت دے گا تو ننگے سر نکلے گا، وہ بھی سر سے کپڑا اتار دے گی، تو نے گریبان کو کھولنا ہے، وہ بھی گریبان کھول لے گی، تو نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کی ہے، وہ بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرے گی، تو میں نے بھی رائفل اٹھا لی ہے، اس نے بھی رائفل اٹھا لینی ہے۔ تو نے پوچھنا ہے کیوں؟ اس نے کہا قرآن نہیں کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر تم سب کے لیے نمونہ ہے، تیرے لیے بھی نمونہ ہے، میرے لیے بھی نمونہ ہے، قوم میں تو بھی شامل ہے، قوم میں میں بھی شامل ہوں۔ اگر تو ننگے سر جا سکتا ہے تو میں بھی جا سکتا ہوں۔ تو کہے گا نہیں نہیں نبی نے پگڑی باندھی ہے، وہ دوپٹہ اتار کے پگڑی باندھ لے گی، بھئی نبی سب کے لیے نمونہ ہے، تو پگڑی باندھے تو میں بھی باندھوں گا، تو کیا جواب دے گا؟ بالآخر تو نے کہنا ہے جو بند والے ٹھیک کہتے ہیں، مرد کا حکم اور ہے عورت کا اور ہے۔ بالآخر تو نے کہنا ہے جو بند والے، بولیے جو بند والے، جو بند والے ٹھیک کہتے ہیں۔ میں غیر مقلد سے کہتا ہوں باز آؤ،
تم نے اعتکاف میں مسجد میں سب کو جمع کیا ہے، مبارک اہل حدیث مسجد، مبارک مسجد اہل حدیث شیخ پورہ میں اکٹھے اعتکاف سے کیا ہوا پھر میں بتاؤں گا۔ بہتر اعتکاف الگ کر دو، بہتر اعتکاف الگ کر دو۔ تم نے پھر دیوبند کی طرز پہ آنا ہے، اس لیے پہلے کہتے ہیں کہ مردوں کی نماز الگ ہے، عورتوں کی نماز الگ ہے۔ کوئی سوال تو بھی تو کر لیا کرنا۔ مجھے ایک بندے نے سوال کیا، وہ جی غیر مقلد کہہ رہے ہیں، میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ کہتا جی اس نے کہا اپنے مولانا صاحب سے پوچھو کیا رفع یدین سے نبی پاک نے منع کیا ہے؟ میں نے کہا ٹیلی فون اس کو دے اور سپیکر آن کر دے، ان کی ذلت کا تماشا آنکھوں سے دیکھ لے۔ اس نے موبائل ان کو دیا، میں نے کہا بیٹا تو سوال کر۔ وہ کہتا ہے ہمیں شیخ صاحب یہ فرمائیں کیا نبی پاک نے رفع الیدین سے منع کیا ہے؟ نبی پاک نے روکا ہے؟ کیا منع رفع الیدین کی حدیث موجود ہے؟ توجہ، منع رفع الیدین کی حدیث موجود ہے۔ میں نے کہا بیٹا تو یہ بتا کیا نبی پاک نے رفع الیدین کا حکم دیا ہے؟ حکم تو دکھا دے، منع میں دکھاتا ہوں۔ حکم تو دکھا دے، منع غیر مقلد فوراً سلپ ہوگا، انگریز کی طرح فوراً سلپ ہوگا۔ پوچھا کہتا جی اللہ کے نبی نے منع تو نے، حکم تو نہیں دیا، لیکن اللہ کے نبی نے کیا تو ہے نا۔ میں نے کہا نبی نے روکا نہیں تو نبی نے چھوڑا تو ہے نا۔ نہیں سمجھا؟ اگر روکا نہیں تو چھوڑا تو، اگر تو حکم کی حدیث دکھا ہم منع کی دکھائیں گے، تو کرنے کی دکھائے گا ہم چھوڑنے کی دکھائیں گے۔ یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے۔ مجھے ایک شخص نے فون کیا، اب جھوٹ بولتے ہیں، کہا جی میں تبلیغی جماعت میں 4 ماہ لگا کر آیا ہوں لیکن مجھے پریشانی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے جی غیر مقلد نے سوال کیا ہے۔ میں نے کہا کون سا؟ کہتے جی اہل حدیث پوچھتا ہے کیا بخاری ترک رفع یدین کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین نہیں کیا؟ کیا ترک رفع الیدین کی حدیث بخاری میں ہے؟ میں نے اس سے فوراً کہا بھئی تو مسلمان ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں الحمدللہ۔ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا، تو نے ٹیلی فون کیا، مجھے کیا پتا مسلمان ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں۔ میں نے کہا ذرا پہلا کلمہ پڑھ کے سنا۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا کلمہ یہی ہے؟ کہتا جی بالکل یہی ہے۔ میں نے کہا تو مجھے بتا جو کلمہ تو نے مجھے سنایا ہے کیا یہ کلمہ بخاری میں ہے؟ نہیں سمجھے؟ کیا یہ کلمہ بخاری میں؟ تم نے ڈرنا نہیں ہے، سوال کرو کیا یہ کلمہ بخاری میں ہے؟ مجھے کہتے ہیں یہ کلمہ بخاری میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتا تو نماز پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں۔ میں نے کہا ذرا اذان سناؤ۔ اذان شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تک اذان پڑھی ہے۔ میں نے کہا جو تو نے اذان پڑھی ہے کیا یہ اذان بخاری میں ہے؟ یہ اذان کے کلمات بخاری میں نہیں ہے، اور حدیثوں میں بخاری میں نہیں ہے اور کتابوں میں۔ میں نے کہا بخاری میں ہے؟ چپ۔ میں نے کہا جب تو نماز کے لیے جاتا ہے تو پیشاب پخانہ بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کہتا جی کرتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر؟ کہتا جی بیٹھ کر۔ میں نے کہا بیٹھ کر پیشاب کرنے کے لیے پوری بخاری میں دکھا دے ہے؟ پوری بخاری میں؟ میں نے کہا بخاری میں پہلا کلمہ بھی نہیں، بخاری شریف میں تیری اذان کے کلمات بھی نہیں، بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث بھی نہیں ہے، تو پھر یہ ساری باتیں نہیں تھی تو نے مان لی ہے، کیوں مانی؟ کہتے جی بخاری میں نہیں اور کتابوں میں تو ہے نا۔ تو میں نے اگر رفتر کے رفع الیدین بخاری میں نہیں تو اور کتابوں میں ہے نا، اور کتابوں میں ہے نا۔ یہ کون سا مشکل تھا؟ خیر توجہ، میں بات یہ کہہ رہا تھا قرآن کو ہاتھ لگانا کیسے ہے ذہن میں؟ قرآن کو ہاتھ لگانا کیسے ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنی کیسے ہے؟ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے؟ میں نے سمجھنے پہ بات کی تھی۔ قرآن کیسے سمجھنا ہے؟ نمبر 1 پیغمبر سے سمجھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2 پیغمبر کے صحابہ سے سمجھنا ہے رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3 ہم نے فقہاء سے سمجھنا ہے۔ یہ قرآن سمجھنے کا اصول ہے۔ کوئی بندہ نبی کو بھی چھوڑ دے، کوئی بندہ صحابہ کو بھی چھوڑ دے، کوئی بندہ فقہاء کو بھی چھوڑ دے، قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ پہلی بات قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں ہے کیا؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ دوسری بات قرآن کا پیغام کیا ہے؟ میں بڑی آسان سی بات کہتا ہوں، مضمون تو اتنا لمبا ہے، اگر میں
پیغام قرآن پہ بات کرو۔ میں مولانا عبدالسلام صاحب سے گزارش کر رہا تھا، میں نے کبھی میرا عذر ہے، کبھی میرا بیان کرانا ہو، مغرب کے بعد بیان شروع کرو، عشاء تھوڑی سی مؤخر کرو، مجھے 2-2.5 گھنٹے چلنے دو۔ کیوں؟ جب بیان نے طول پکڑنا ہے، پھر بعد میں اربل بیان ہونے ہیں تو وقت زیادہ گزرنا ہے۔ مولویت نے صبح سونا ہے، عوام نے صبح دکان پر جانا ہے۔ مولوی صاحبان تو سو جائیں گے، آپ کیا کرو گے؟ یہ تو بیچارے نہیں سوئیں گے، یہ تو دکان پر جائیں گے، اپنے ڈیرے پر جائیں گے۔ اور آپ یقین فرماؤ، میری بات پہ ناراض نہ ہونا، میں نے تمہیں کہا میں لطیفہ گو مولوی نہیں ہوں، میں کسے کہانیاں نہیں سناتا۔ اگر تم میری یقین کرو، درد کو سمجھو اور میرے درد کو تم سمجھو، اس ترتیب پہ تم جلسے شروع کر دو۔ مغرب کی نماز کے بعد جلسہ شروع، عشاء کی نماز آدھا گھنٹہ مؤخر، تم ہر مہینہ جلسہ کراؤ، خرچہ بھی کم ہوگا، لوگ بھی بار بار آئیں گے۔ پھر آگے دیکھو، ہمارے یہاں جلسوں کی ترتیب اتنی ٹف ہوتی ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ یار اتنی رات تک کون جاگے۔ آپ بھی سوچیں گے، ہم بھی سوچیں گے، ہم بندے نے پریشان ہونا ہے، تو یہ ترتیب آسان ہے یا نہیں؟ بولیے نا، کون سی ترتیب؟ مغرب کے بعد بیان، عشاء تھوڑی سی بڑی آسان ہے، کوئی ان کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشاء کی آدھا گھنٹہ مؤخر کرو، اپنے گھر جا کر کھائیں۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اپنے گھر جا کر کھاؤ، اپنے مقام سے کھاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، اب میں پیغام قرآن پہ میں عرض کر رہا تھا، بعض تمہیدیں باندھنا ضروری ہے جس کے بعد بندہ پیش کرتا ہے۔ میں چلے صرف چھوٹی سی بات کہتا ہوں، ایک بات سمجھ لو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کا پیغام سمجھو، ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، قرآن بات اعتدال کی کرتا ہے، قرآن بات اعتدال کی کرتا ہے۔ حد سے آگے گزر جاؤ تب بھی ضلالت ہے، حد سے نیچے اتر جاؤ تب بھی ضلالت ہے، درمیانے راستے کا نام ایمان ہے۔ میں صرف 2-3 مثال لیتا ہوں۔ ارے ایک بندہ تو وہ تھا جس نے کہا خدا ہے ہی نہیں، اسے دہریہ کہتے ہیں۔ ایک نے کہا خدا کئی ہے، اسے مشرک کہتے ہیں۔ ایک درمیانہ راستہ ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے۔ میں بغیر تفصیل کے کہہ رہا ہوں، خدا ایک ہے۔ ہم نے خدا ایک مانا ہے، نظام بنانے کے لیے دوسرے خدا کی نفی کی ہے۔ نظام چلانے کے لیے اگر خدا ایک نہ مانو نظام بنتا نہیں ہے، اگر خدا کئی مانو نظام چلتا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا مطلب؟ بوڑھی عورت ہے، ان پڑھ ہے۔ میں خواتین کی بھی بات کر دیتا ہوں، بوڑھی عورت ہے، ان پڑھ ہے، کالج کا نوجوان گزرا ہے، امی جان کالج سکول گئی ہو، بیٹا ایک دن بھی نہیں گئی، مدرسے میں گئی ہو، بیٹا کبھی نہیں گئی، امی عقیدہ جانتی ہو، بیٹا بالکل جانتی ہو، امی جان کیا عقیدہ ہے؟ فرمایا خدا ہے۔ اس نے پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہ امی جان یہ چرخہ بیٹے یہ چرخہ دلیل ہے، امی جان یہ چرخہ دلیل ہے۔ کہا ہاں ہاں بیٹا یہ چرخہ دلیل ہے۔ امی جان وہ کیسے؟ کیا بیٹا چرخہ چلاتی ہو تو چرخہ چل پڑتا ہے، نہیں چلاتی تو رک جاتا ہے۔ تو میرے دل و دماغ نے کہا بغیر چلانے کے چرخہ نہیں چلتا، تو بغیر نکالنے کے سورج کیسے نکل سکتا ہے؟ بغیر چلانے کے ہوائیں کیسے چل سکتی ہے؟ بغیر برسانے کے بادل کیسے برس سکتا ہے؟ میرے چرخے نے بتایا۔ بیٹے نے پھر پوچھا امی جان خدا کتنے کا؟ کہا بیٹا ایک خدا ہے۔ امی جان ایک خدا ہے؟ کہا ہاں ہاں بیٹا ایک خدا ہے۔ امی جان دلیل کیا ہے؟ کہا بیٹا یہ چرخہ دلیل ہے۔ امی جان یہ چرخہ دلیل ہے۔ کہا بیٹا ہاں ہاں جب میں نے دائیں چلایا ہے تو چرخہ دائیں چلا ہے، میں نے بائیں چلایا تو بائیں چلا ہے۔ اگر عورتیں دو ہوتی میں چرخے کو دائیں چلاتی دوسری بائیں چلاتی تو چرخہ ٹوٹ جاتا نا۔ یہ ہمیشہ اس لیے ٹھیک چلا ہے، چلانے والی ایک ہے۔ سورج کب سے نکلا ہے کب سے ڈوبتا ہے، لیکن کبھی نظام نہیں ٹوٹتا۔ نکالنے والا جو ایک ہے، ہوائیں چلتی ہے کبھی نظام درم برم نہیں ہوتا، چلانے والا جو ایک ہے۔ میں نے اس لیے کہا ہم نے خدا کو ایک مانا ہے، اگر ایک نہ مانے کائنات کا نظام بنتا
چلتا ہی نہیں ہے، اگر ایک سے زائد مانے تو نظام چلتا ہی نہیں ہے۔ آگے چلیے، ایک طبقہ اور آ گیا، خدا کہاں پر ہے؟ ایک نے کہا جی اللہ عرش پہ ہے، دوسرے نے کہا نانا خدا بھی ہر جگہ پہ، نبی بھی ہر جگہ پر ہے۔ ہم نے کہا قرآن سے پوچھو، قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، قرآن درمیانی بات کرتا ہے۔ جس نے کہا خدا عرش پہ ہے، ہر جگہ پہ نہیں، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ جس نے کہا خدا کے ساتھ نبی ہر جگہ پر ہے، ارے یہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ ہم نے کہا اللہ ہر جگہ پہ ہے کیونکہ وہ جسم سے پاک ہے، نبی ایک جگہ پر ہے کیوں وہ جسم کے ساتھ موجود ہے۔ خدا ہر جگہ پہ، نبی صرف مدینہ منورہ میں ہے، ہم نے نبی کو مدینہ میں مانا، فیض کو پوری کائنات میں مانا، اور خدا عرش میں نہیں ہر جگہ پہ ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، لیکن تو پیغام قرآن ہے، قرآن اعتدال کی بات کرتا ہے۔ میں اگلی بات کہتا ہوں، ہاں ایک بندہ وہ تھا کہ جس نے کہا میں پیغمبر کا معجزہ نہیں مانتا، جسے سید احمد خان کہتے ہیں، اس نے کہا جی میں معجزہ نہیں مانتا، کہا کہ دلیل کیا ہے؟ کہتا جی نبی اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، یہ تو خدا کا کام ہے، اور اشارہ کرے انگلیوں سے پانی نکلے، یہ تو خدا کا کام ہے۔ اس نے کہا میں معجزہ نہیں مانتا۔ ایک اور طبقہ آیا، اس نے کہا جی نبی اگر انگلیوں سے پانی چلا سکتا ہے تو میری قسمت بھی ٹھیک کر سکتا ہے، اگر اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے میری تقدیر بھی بدل سکتا ہے۔ تو ایک بندے نے معجزے کا انکار کیا ہے، اس نے کہا نانا میں معجزہ نہیں مانتا، اس سے شرک آتا ہے۔ ایک بندے نے معجزے کو دیکھا ہے تو نبی کو قادر مختار مانا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، ہم درمیانی بات کرتے ہیں، معجزہ پیغمبر کا ہے، اسے شرک نہیں کہتے، معجزہ پیغمبر کا ہے، اس سے اختیار بھی ثابت نہیں ہوتا کیونکہ معجزے میں ہاتھ نبی کا ہے اور فعل خدا کا ہے۔ خدا کا جی چاہے تو نبی مکہ میں بیٹھ جائے، بیت المقدس کی کھڑکیاں بھی دکھا دے، خدا نہ چاہے تو پیغمبر کی اونٹنی کے نیچے امی عائشہ کا ہار ہو، خدا نہ دکھائے، خدا بتانے پر آ جائے، پیغمبر کو فرش پہ بٹھا کے عرش کی خبریں بھی بتا دے، خدا نہ بتائے پیغمبر حدیبیہ میں ہے، عثمان کی خبر مکہ سے بھی نہ ہے۔ ہم نے کہا نانا یہ کبھی نہ کرنا، ارے تو نبوت کی بات کرتا ہے، ہم نے ولی کی کرامت کو بھی مانا ہے۔ ایک بندہ وہ تھا اور یہ ہم ولی کی کرامت نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتا؟ کہتا ہے کرامت کا مطلب کیا تھا؟ ولی نے دم کیا تو یوں ہو گیا، یہ تو خدا کا کام ہے، یہ شرک ہے۔ ایک بندہ اور آیا، اس نے کہا ناجینا ہم تو ولی کی کرامت بھی مانتے ہیں اور پھر ولی سے مانگتے بھی ہیں، اگر ولی تمہیں دے سکتا ہے تو مجھے بھی دے سکتا ہے۔ جو بند والوں نے کہا نانا ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، توجہ رکھنا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ جو بات کا عقیدہ سننا، حضرت مریم علیہ السلام خدا کی ولیہ ہے، حضرت زکریا آئے، زکریا علیہ السلام نے تالا کھولا، کمرے کی کنڈی کھولی، دروازہ کھولا، مریم کے پاس بغیر موسم کے میوہ موجود ہے۔ حضرت زکریا نے پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم پھل کہاں سے آیا ہے؟ کہا ہوا من عند اللہ، میرے خدا نے دیا ہے۔ زکریا سجدے میں گر گئے، اللہ میری 90 سال عمر ہو گئی، میوے کا موسم تو میرا بھی نہیں ہے، اولاد کا موسم تو گزر گیا ہے، اللہ اگر تو مریم کو بغیر موسم کے میوے دے سکتا ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کے میوے دے سکتا ہے۔ ادھر عیسائی آیا، ولی کی کرامت کو دیکھا ہے، عیسائی مریم کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، ارے بغیر موسم کے میوے کھا سکتی ہے تو مجھے بھی بغیر موسم کے میوے دے سکتی ہے۔ لیکن تو ہاں کرامت میں فرق یہ ہے، ارے ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگ لینا اسے عیسائیت کہتے ہیں، اور ولی کی کرامت کو مانگ کے ولی کے خدا سے مانگنا اسے اسلام کہتے ہیں۔ ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی سے مانگنا یہ عیسائیت ہے، ولی کی کرامت کو دیکھ کے ولی کے خدا سے مانگنا ارے یہ ایمان ہے۔ ہم کرامت ولی کی مانتے ہیں اور ولی کے خدا سے مانگتے ہیں، کرامت ولی کی مانتے ہیں اور ولی کے خدا سے مانگتے ہیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، ایک اور سن لے، لیکن تو ہاں میرے پیغمبر کی بات زیر بحث آئی ہے۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے کہا پیغمبر کے روزے پہ جاؤ صلاۃ و سلام پڑھو، پیغمبر وہاں بھی سنتے ہیں، اگر یہاں سے پڑھو پیغمبر تب بھی سنتے ہیں۔ ایک اور طبقہ آنے لگا، انہوں نے کہا پیغمبر کو یہاں سے صلاۃ پڑھو تب بھی نہیں سنتے، پیغمبر کے روزے پہ پڑھو تب بھی نہیں سنتے۔ اللہ تیرا پیغام کیا ہے؟
फरमाया इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती अक़रब, कुरान दरमियानी बात करता है। एक मामला खालिक का है, एक मामला मखलूक का है। नबी मखलूक है और अगर मखलूक जिंदा हो वो करीब से सुना करती है, दूर से नहीं सुना करती। नबी के रोजे पे जाओ, सलातो सलाम पढ़ ले, नबी सुन लेते हैं और अगर यहाँ से बड़े मलाइका पहुंचा देते हैं। अरे अदब का तकाजा भी ये था, तुम्हें यूं समझना है तो मैं यूं कहता हूँ, अरे अगर बेटा कराची में रहता है और बाप यहाँ जलालपुर पीरवाला में रहता है तो मेरे दोस्त पर होगा गया। अगर वहां से बेटा हदिया देना चाहे तो वहां से हदिया फेंकता नहीं है, आने वाले को कहता है भाई ये मेरा तोहफा है, मेरे बाप को दे देना, ये मेरा तोहफा है, मेरी अम्मी जान को दे देना। लेकिन अगर कराची से खुद घर आए, सामान खोल के कहता है अब्बू जी ये आपके लिए है, अम्मी जान ये आपके लिए है, मेरी बहन ये आपके लिए है, उस्ताद जी ये आपके लिए है। अगर आदमी बड़े को हदिया खुद जाए तो पेश करता है, अगर दूर हो तो भेज देता है। देवबंद वालों ने कहा जब पैगंबर के रोजे पे जाता है कहते अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, हजूर सलात का हदिया लेकर आया हो। और जब ये दूर हो कहते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाह पैगंबर दूर है, मैं यहाँ से नहीं दे सकता, जब जाऊंगा तो खुद पेश करूंगा, जब नहीं जाता खुदा सलात मेरी है पहुंचा तू दे। इन हाज़ल कुरान, पैगाम समझ आ रहे? बोलिए ना, ये पैगाम कुरान है, पैगाम इन हाज़ल कुरान। मैंने गुजारिश की थी, मैं ना जलसों में लतीफे सुनाता हूँ ना किस्से कहानियां सुनाता हूँ, हम पूरे जलसे पे दलाइल अपने अकायद बनाते हैं। इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती, ये पैगाम कुरान है। कुरान हद से गुजरने भी नहीं देता, हद से नीचे उतरने भी नहीं देता। कुरान एतदाल की बात करता है, कुरान एतदाल की। दुआ करो अल्लाह मुझे और आपको एतदाल की तौफीक अता फरमाए। लाओ शौक से लाओ, जिसने देनी है पर्चियां दे दो, जब चिट्ठों के जवाब शुरू हो जाए फिर पर्ची आपने नहीं देनी है। मेरी बात समझ आ गई? जितनी रखनी है पर्ची ढेर लगा दो, जब शुरू हो जाए फिर नहीं पर्ची देनी, बस फिर जवाब सुनते रहो। लाओ भी लाओ, जल्दी करो, शाबाश रखो। मोहल्ला हो गया, ये देर ना करो, इधर रखो, शाबाश। जवाब मैंने देना, आपने जनाब शुरू करें भाई, तवज्जो रखो, शुरू करें। मैंने कहा जब शुरू कर तो फिर पर्ची नहीं लिखनी, आप सुनते जाओ जरा, तवज्जो रखो। देखो मैं पर्ची छाड़ नहीं रहा, जो सामने आ रही वही आ रही है। गैर मुकल्लिदीन कहते हैं हम ही सच्चे हैं, कुरान हदीस पे अमल करते हैं, बाकी सब झूठे। नबी सच्चा, नबी का नाम सच्चा, अंग्रेज झूठा, अंग्रेज का नाम झूठा। हमारा नाम अहले सुन्नत वल जमात अल्लाह के नबी ने दिया है, इनका नाम अहले हदीस अंग्रेज ने दिया है। तो सच्चों का नाम सच्चा और झूठों का नाम झूठा। बाद लोग कहते हैं अल्लाह जाने कौन सा मसलक हक पर है, कौन झूठ पर है, सब जन्नत में जाएंगे। जिसको अपने मसलक के हक होने का यकीन ही नहीं, वो पक्का जहन्नम है। वो कैसे जन्नत में जाएगा? ये कुरान सच्चा है झूठा, कैसे जन्नत में जाएगा? जन्नत में तब जाएगा कि जब अपने मसलक को सच्चा समझेगा। सच्चे को सच्चा समझो, झूठे को। मैंने शुरू में उसूल नहीं दिया था, इज़ा क़राअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सच्चे को सच्चा को, झूठे को झूठा को। यही नहीं पता कौन सा मसलक सच्चा है। कोई बंदा कि मुझे पता ही नहीं मेरा बाप कौन है, जिसे हलाल का नहीं हराम का कहते हैं। हमारे इलाका में इसके मज़ाफ़ात फितने ममारी बड़ी शद्दोमत के साथ फैल रहा है। इस मौजू पर मुदल्लल रोशनी डाली है, इसके लिए आप मुदल्लल सा वक्त रखें, मुफस्सल वक्त पे मुदल्लल रोशनी होती है और थोड़े वक्त पे थोड़ी रोशनी होती है। मैंने मसला हयात को बदलाइल से कई मकारात, हमारा जलसा था खानगढ़ में हयातुन नबी सल्लल्लाहु, मुझे वहाँ भी गिला रहा। जलसे का नाम हयातुन नबी और मेरी बारी 11:15 बजे। अब 1 बजा, मैं कितना बयान करता, 1.5 घंटा, और 11:15 मैंने शुरू किया, 1 बजे छोड़ दिया। अब मैं क्या करता? मैं उनसे भी कहता तो मगरिब को शुरू कराते, मैं 11 बजे तक चलता, मसला हल होता कि नहीं?
بولتے نہیں. مدلل بیان کے لیے مفصل وقت چاہیے. مفصل وقت نکالو اور مدلل بیان سنو. میں ان علماء سے کہتا ہوں کہ تمہارے پاس بہت پیسے ہیں نا، تم 5 خطیبوں کو مجھ اکیلے کو دے دو، میں 5 کا بیان کرتا ہوں. اس سے غلط ہے. مجھے راول پنڈی میں مولوی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا یار ہم نے 4 مرتبہ مسئلہ حیات النبی تقریریں کرائی ہیں، مزہ نہیں آیا. 4 مرتبہ. میں نے کہا 4 کے پیسے اکٹھے دو، میں ایک دن میں 4 بیان کرتا ہوں. اور الحمدللہ میں لطیفے نہیں کہہ رہا، ہنسا نہیں رہا. تم سنو تو صحیح نا، ہمارے دلائل سنو کیسے مسئلہ حل ہوتا. وقت کھلا رکھو ان مسائل کے لیے. کچھ لوگ مولوی احمد سے چتروڑ گڑھی کی کیسٹیں سنتے ہیں، ہم جب پوچھتے ہیں مماتی کیسٹ جو آپ ہم توحید سنتے ہیں. مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مسائل ان کا حل، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 519. فتویٰ نمبر 1 مماتی گمراہ ہے. نمبر 1 مماتی. نمبر 2 مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. نمبر 3 مماتیوں کی تقریر سننا ناجائز ہے. نمبر 4 مماتیوں سے تعلقات رکھنا ناروا ہے. کتنے فتوے؟ نمبر 1 مماتی گمراہ ہے. نمبر 2 مماتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. نمبر 3 مماتیوں کی تقریر سننا ناجائز. نمبر 4 مماتیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا ناجائز. مجھے ایک بندے نے کہا ان سے نکاح کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا نکاح سے تعلق بڑھتا ہے یا ٹوٹتا ہے؟ وہ فرمایا تعلق ناجائز ہے، تو پوچھتا نکاح کر سکتے ہیں. قرآن مجید کا لفظی معنی کیا ہے؟ قرآن کا معنی جس کو بار بار پڑھا جائے، اور مجید کا معنی بزرگ ہے. قرآن سے زیادہ دنیا میں کسی کتاب کو نہیں پڑھا جاتا. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ سے گرفتار ہوئے وہاں 8000 مرتبہ قرآن ختم کیے. اگر قرآن مجید میں واضح حکم ہو کہ میرے پیغمبر تم میت ہو، اور حدیث صحیح میں ہو کہ انبیاء زندہ ہے، مسلمان کس پر عمل کریں؟ پورے قرآن میں ایک بھی آیت نہیں ہے کہ نبی تو مردہ ہو. نبی پر جھوٹ مت بولو. جب یہ آیت اتری انکا میتن، پیغمبر زندہ تھے یا نہیں؟ بولیے نا. جب قرآن کی آیت، جب قرآن اتر رہا ہے تو حضور زندہ ہے تبھی قرآن اتر رہا ہے نا. تو انکا میتن کا معنی اگر ہے کہ آپ زندہ نہیں ہو تو قرآن کی آیت کس پہ اتری ہے؟ کتنا دھوکہ ہے. اگر حضور زندہ نہیں ہے تو انکا میتن آیت کس پہ اتری ہے؟ تو ٹھیک ہے، انکا میتن کا معنی یہ نہیں کہ تم زندہ نہیں ہو. انکا میتن کا معنی کہ تم کے اوپر موت آنی ہے، اور موت کے بعد زندگی ملنی ہے کہ نہیں، یہ قرآن میں نہیں ہے. اور الانبیاء احیاء فی قبور یصلون جو کہتا ہے حدیث ضعیف ہے، خدا کی قسم وہ جھوٹ بولتا ہے. امام سیوطی کہتے ہیں حدیث متواتر ہے. حدیث متواتر، حدیث کو ضعیف نہیں کہتے. متواتر تو حدیث کی سب سے مضبوط قسم ہوتی ہے. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منکر صحابہ کرام کے دیوانہ ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے. جو شخص پیغمبر کو زندہ نہیں مانتا وہ صحابہ کا دیوانہ ہو ہی نہیں سکتا. جو پیغمبر کی حیات کو دشمن ہے وہ صحابہ سے کیا پیار کرے؟ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے دیوانے تھے کہ نہیں؟ بولیے. مماتی تھے. علامہ حیدری، علامہ فاروقی مماتی تھے. مولانا اعظم طارق، مولانا سار القاسمی، موجودہ قیادت. تو کوئی ایک بھی مماتی آج تک اس کا قائد نہیں بن سکا اور بنے گا بھی نہیں. ایک بنا تھا سرگودے کا، پتہ ہے؟ ایک بنا تھا تاولہ بند عالمی بنا تھا. جوش چڑھا بھی سپاہ کے مقابلے میں ہم بھی جماعت بنائے. تاریخ دفاع صحابہ 32 دن کی جیل آئی ہے، لگ کر باہر آ گئے. کتنی جیل؟ یہ دیوانگی ہے. 32 دن کی جیل آئی، میرے شہر کیا نا. 32 دن کی جیل آئی، دفاع صحابہ ختم، پھر اشاعت و توحید شروع. 32 دن میں توحید ختم ہوگی، اب اشاعت کس توحید کی ہے؟ یہ نہیں صحابہ کا دیوانہ ہو سکتا. مماتی اپنے مفادات کے لیے سپاہ صحابہ میں شامل ہوتے ہیں. وہ سمجھتے اس کے ساتھ ٹور ٹپ ہوتا ہے، عزت ٹور ہوتی ہے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے. اگر ریاض الجنہ واقعی جنت ہے تو شیعہ جنت میں جاتا ہے. اصل میں ہمیں جو بات سمجھ نہیں آتی وہ اور ہے. جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ابلیس کہاں پر تھا؟ جنت. کہاں پر تھا؟
اللہ نے فرمایا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو. ابلیس نے کیا، کہاں پر تھا؟ کافر نہیں تھا، کافر تھا نکل گیا. یہ آتا ہے نکل جاتا ہے، جنت میں مستقل کافر رہتا نہیں ہے. کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیا کی ہے یا حیات برزخی کی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخ میں ہے اور دنیا والی سے بڑھ کر ہے. حیات کہاں پر ہے؟ برزخ میں، اور دنیا والی حیات سے بڑھ کر ہے. حیات دنیاوی کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا والے جسم کو حیات حاصل ہے. حیات برزخی کا معنی ہے کہ دنیا میں نہیں برزخ میں ہے. سورہ فاتحہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ تو دلیل دے. قرآن کریم کی صورتیں کتنی ہیں؟ 114. کتنی صورتیں ہیں؟ پہلی کون سی ہے؟ فاتحہ. اگر فاتحہ قرآن نہیں تو پھر 113 ہوں گی. اگر 114 ہے تو فاتحہ قرآن ہے، پھر فاتحہ قرآن ہے. وَلَقَدْ آتِينَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. قرآن کریم پارہ نمبر 14 میں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیغمبر ہم نے 7 صورتیں بار بار پڑھے جانے والی آپ کو دی ہیں جنہیں قرآن عظیم کہتے ہیں. وہ عطف تفسیری ہے. تو سورۃ فاتحہ کو قرآن کہا خود قرآن نے. جو یہ عقیدہ ہو کہ فاتحہ قرآنی تو وضاحت فرمائیں وہ گمراہ ہے. کیا جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد بآواز بلند فاتحہ پڑھنا صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں. ایک یہ ہے کہ ایک بندہ فاتحہ کو یہ سمجھے قرآن نہیں میں دعا پڑھ رہا ہوں، قرآن نہیں ہے میں دعا پڑھتا ہوں. تو دعا میں آپ جو بھی دعا چاہیں پڑھ لیں. دعا میں جب آپ اتحیات بیٹھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں دعا مانگتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے تو قرآن، لیکن اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ دعا. اگر آپ جنازے میں سورۃ فاتحہ پڑھی ہے دعا سمجھ کر تو بات ہو رہا ہے، قرآن سمجھ کر پڑھے تو ہو رہا ہے. جیسا اتحیات میں رب جعلنی قرآن سمجھ کر پڑھے تو ٹھیک نہیں، دعا سمجھ کر پڑھے تو ٹھیک ہے، لیکن پڑھنا پھر بھی آہستہ ہے، اونچی آواز سے نہیں. کہتے ہیں بس اوقات اونچی آواز سے حضور نے پڑھی ہے، حضرت ابن عباس نے پڑھی ہے. بالکل اسی طرح جیسے صحیح مسلم میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز میں بس اوقات 1-2 آیت اونچی آواز سے پڑھی ہے. یہ بتانے کے لیے کس موقع پر یہ آیتیں پڑھتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بس اوقات نماز جنازہ میں ثنا اونچی آواز سے پڑھی ہے. یہ بتانے کے لیے کس موقع پر یہ پڑھتے ہیں. دیکھیں عورتیں شور نہ کریں، چپ رہو، پیچھے ہٹ جاؤ، بچیاں پیچھے ہٹ جاؤ. کچھ عورتیں بھی حیا کیا کریں. اگر ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں تو دعوت مباہلہ میں کیوں نہ لے گئے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دعوت مباہلہ میں سب کو لانا ضروری نہیں ہے. قرآن کریم نے تو مباہلہ میں کیا کہا کہ تعالو نہ دو ابناءنا و ابناء، آگے تو نساء تو بیوی کو کہتے ہیں نا، تم بیویاں لو ہم بھی لاتے ہیں. آل بیت نہ مانو تو بیوی تو مانتے ہو نا. تو یہاں کون سی بیوی تھی؟ کوئی بھی نہیں تھی. مطلب یہ ہے کہ دعوت مباہلہ میں یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو، یہ نہیں کہ سب کو لے آؤ، ضروری نہیں ہے کہ ساری اولاد کو لاؤ. دعوت مباہلہ میں گھر کے فرد لاتے ہیں، خواہ وہ سارے ہیں خواہ وہ تھوڑے ہیں، خواہ وہ سارے ہیں خواہ وہ تھوڑے ہیں. ایک شخص کا عقیدہ کہ شیطان اور ملک الموت کا علم رسول اللہ کے علم سے زیادہ ہے. بالکل مسلمانوں میں سے کسی کا عقیدہ نہیں. ایک شخص کا عقیدہ ہے کہ نماز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر بیوی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی. یہ کسی نے بھی نہیں لکھا. نہ ہنسو، اچھے کون سی بات ہے. مسئلہ اس نے پوچھا ہے تو ہمارے بات میں ہنس پڑتے. میں نے کہا یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، خام خواہ اعتراضات فضول کرتے ہیں، کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے، نہ کوئی ایسے مسئلے بیان کرتا ہے. ایک شخص کی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے کاموں کا علم پہلے سے نہیں ہوتا بلکہ بندوں کے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کاموں کا علم ہوتا ہے. ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص یہ شیعوں کا عقیدہ جسے عقیدہ بدا کہتے ہیں، اور عقیدہ بدا رکھنے والا مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے ہم شیعہ کو مسلمان بالکل نہیں مانتے. سید چتروڑی نے جو کتاب لکھی قرآن مقدس بخاری میں گستاخی کی اور کس کی، اس نے 53 اعتراضات امام بخاری پہ کیے ہیں اور 53 اعتراضات کے جواب میں 5 کتابیں آئی ہیں. کتابیں مارکیٹ میں ہیں. ہمیں اعتراض پہ گلا نہیں ہے. جو چتروڑی نے ازواج مطہرات کے بارے میں زبان استعمال کی گلا اس پر ہے. مناظرہ کے لیے آپ کیا شرائط ہے وضاحت فرمائیں. پہلے ہمیں بتائیں کہ مناظرہ ہے کون، پھر شرطیں بتائیں. نہیں سمجھے؟
پہلے یہ تو بتائیں نا مناظر کون ہے، پھر ہم شرطیں بتائیں. یہ بتائیں مناظرہ موضوع کون سا ہے، بندہ کون سا ہے، پھر آدمی اسے بات کرے. مولوی صاحبان نے چکر دے کر سود حلال کر دیا ہے. استغفر اللہ. کوئی شخص روپے کی ضرورت سے آتا ہے، جناب مجھے کھاد چاہیے، ادھار 1500 کے حساب سے ادھار دیتا ہے، نقد 800 روپے کی ہے، یہ جائز ہے. پھر وہ کہتا ہے دیکھیں سود کہتے کسی آپ کے علم میں نہیں ہے، اس لیے ہمیں غلطی لگتی ہے. سود کا معنی اور ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے نقد لو تو 800 کی اور اگر ادھار لو تو 1500 کی، یہ سود نہیں ہے. سود کسے کہتے ہیں؟ بھئی یہ گلاس ہے 100 روپے کا، آپ نے 1 مہینے بعد 100 دینا ہے، اگر نہ دیا تو 110، نہ دیا تو 120، نہ دیا تو 130. یہ سود ہے. یہ کیا ہے؟ اگر آپ نے آج دیا تو 10 روپے کا، کل پیسے دیا تو 15 روپے کا، لیکن اگر کل نہ دے سکا اور پرسوں دیا پھر بھی 15 کا، یہ سود نہیں ہے. اگر کہا پرسوں نہ دیا تو 5 اور بڑھ جائیں گے، اب سود بنے گا. تو آپ مفتی بن کے موریوں پر فتوی نہ ٹھوکا کرو. میری بات سمجھے ہو؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ کھاد نقد ہے 1000 کی اور 2 مہینے بعد اگر تم ادھار لیتے ہو، یہ نہیں ہوتا کہ اگر کل پیسے 1000 کی پرسوں 200، یہ نہیں ہوتا. میں نے کہا بھی ہمارے پاس یہ کھاد ہے، اگر آپ آج لو تو 1000 کی، اگر آپ آج نہیں لیتے، آپ نے یہی کھاد 2 مہینے بعد پیسے دینے ہیں، تو یہ کھاد کتنے کی ہے؟ 1200 کی. لیکن اگر وہ 2 مہینے بعد نہیں دے سکا تو پھر بھی 1200. اب سود نہیں ہے. کہا نہیں نہ دے سکا تو 100 اور بڑھ جائے گا، یہ سود ہے. آپ سمجھتے ہو؟ یہ سود ہے. لوگ کہتے ہیں چکر دیتے ہیں، چکر نہیں ہوتا. آگے دیکھو. پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے چاہیے، تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں لیتا، ساتھ میں بھائی ہے اس کو دے دیں، وہ اسے 800 کے 7 روپے دیتا. میں نے خیر وضاحت کر دیا، مسئلہ یہی ہے. اللہ نے بات سمجھ. یہ اشیاء سے رشتہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ لینا بھی جائز نہیں، دینا بھی جائز نہیں. اگر شیعہ کے ساتھ رشتہ ہو چکا ہو، وہ نکاح نہیں ہے، وہ سراسر زنا، بے حیائی اور بد کرداری ہے. کوئی شیعہ سنی کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا. اللہ ہمیں حرام سے بچائے، حلال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. لکھی گے حیات انبیاء، حیات انبیاء، منکر حیات دا دیوبندی نہ صدا، منکر حیات دا دیوبندی نہ صدا. ہوئی تھے جیرا پڑی دا درود تے سلام، سونے تئی پوچھیں دے ہیں سونے دے اولا، سونے تئی پوچھیں دے ہیں سونے دے اولا. اٹھے خود سن دے حبیب خدا، اٹھے خود سن دے حبیب خدا. پتھری صحابہ دا تو دل نہ رنجا، پتھری صحابہ دا تو دل نہ رنجا. جو بندیا تیلے بالی نو لاڑا چھوڑ دے، نائی نہ دا گھن کے تو کھانا چھوڑ دے، نائی نہ دا گھن کے تو کھانا چھوڑ دے. سمجھنے آندی تو کیڑی ہے بالا، سمجھنے آندی تو کیڑی ہے بالا. منکر حیات دا دیوبندی نہ صدا. ہو قاسم نانوتوی گنگوئی مدینی بینوری، لکھی گئے حیات سونا یوسف بینوری، لکھی گئے حیات سونا یوسف بینوری. ظالمہ اونا دے اتے فتوے نہ لا، ظالمہ اونا دے اتے فتوے نہ لا. حق دے والیاں دا تو کر کچھ حیا، اللہ دے والیاں دا تو کر کچھ حیا. منکر حیات دا دیوبندی نہ صدا. ہو قاسم نانوتوی گنگوئی مدنی بخاری، لکھی گئے حیات سونا یوسف بینوری، لکھی گئے حیات سونا یوسف بینوری. ظالمہ اونا دے اتے فتوے نہ لا، ظالمہ اونا دے اتے فتوے نہ لا. اللہ دے والیاں دا تو کر کچھ حیا، منکر حیات دا دیوبندی نہ صدا.
قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل گیلانی